ارزقنا شفاة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا محبة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين یہی دعا یہی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمارا شمار فرمائے بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بہت سارے مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے حاجات کی برابری کے لیے مشکلات سے دوری کے لیے تکلیفوں کی آسانی کے لیے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی بیماروں کی شفا یابی جو بے گناہ اسیر ہیں ان کی رہائی جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے مزید جتنی بھی حاجات دلوں میں ہیں
ان سب کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں ان تمام دعاؤں کی قبولیت اور قبولیت مجلس کے لیے درود پڑھے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کر رہا ہوں۔ آج امام علیہ السلام کے بارے میں کل جیسا کہ ہم اس دور کو بیان کر رہے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولا حسین کی زندگی کے جو سال گزرے، اس میں کچھ واقعات، کچھ روایات کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آج بھی چند ایک روایات اور اس کے بعد ایک اگلے مرحلے کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پھر درود پڑے گا محمد و آل محمد۔ جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں اس رویے کو، اس روش کو بیان کیا جو رسول اللہ نے اپنے نواسوں کے ساتھ رکھی، اسی کے ضمن میں چند پیغامات، چند تربیت نکات بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ آج بھی ایک اہم نقطہ ہے جو چند روایات کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو بالخصوص آج کے دور میں اور جب سے ٹیکنالوجی کی ترقی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد بالخصوص ایک بہت بڑے مسئلے اور مشکل کے ہم شکار ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے وہ روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور قبل اس کے کہ اس طرح جاؤں ایک روایت جس کا انتخاب کیا تھا اور جو بیان کرنے سے رہ گئی تھی وہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ روایت ہے کہ روایت راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور اصحاب بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور آپ مولا حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ کھیلنے کا انداز کچھ یہ تھا کہ اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک کو باہر نکالتے تھے امام حسین کی طرف، چھوٹے تھے وہ گود میں۔ جب آپ زبان اپنی باہر نکالتے تو مولا حسین جب زبان کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے، خوشی کا اظہار کرتے، جس طرح چھوٹے بچے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہ اس طرح خوشی کا اظہار کرتے تو ہم جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہم سب بھی خوش ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کئی دفعہ اللہ کے نبی نے اس کا تکرار کیا۔ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک صحابی تھے ایلیاں ابن بدر جن کا نام ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے یہ منظر جب دیکھا بار بار تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ جس طرح اپنے اس بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کھیل نہیں کھیلا، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو اس طرح سے نہیں کھلایا۔ کہتے ہیں رسول خدا نے ان کے جواب میں کہا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس بیماری کا شکار ہم لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم میں سے بھی بہت سارے، بعض اپنی مصروفیت کی وجہ سے، اور لیکن وہ مصروفیت بعد میں مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، اور مزاج کے حصہ بننے کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ شغل کرنا، ان کو خوش رکھنا، اس میں عموماً ہمارا بھی سلسلہ یہ کمزور رہتا ہے۔ تو جس طرح وہ ایلیاں وہاں پر کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کبھی اس طرح سے کھیل نہیں کھیلا، کبھی اس طرح گود میں بٹھا کر ان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کا فعل نہیں کیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو مزاج ہے ہم بھی آج یہی کہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کبھی نہیں کیا۔ تو یہ پھر رسول اللہ کا جو جواب تھا نا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ اب دو روایات جن کا بھی ذکر کیا آپ کی خدمت میں، اس طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ یہ روایت ہے رسول خدا کے خادم تھے جن کا نام ابو رافع تھا۔ یہ ابو رافع نقل کرتا ہے کہ میں امام حسن امام حسین کے ساتھ ایک کھیل کھیلتے تھے اس زمانے میں، جسے مداحی کہتے تھے۔
مداحی عرب بچوں کا کھیل تھا. اس میں یہ کرتے تھے کہ زمین میں ایک جگہ سوراخ کرتے تھے اور پھر کچھ کنکر وغیرہ یا کچھ خاص قسم کے وہ گول سے وہ بنا لیتے تھے اور اس سوراخ میں ڈالتے تھے. تو جس کا بچوں کے آپس کے مقابلے اس طرح ہوتے تھے کہ جس کا وہ کنکر سوراخ میں چلا جائے تو دوسرا جو بچہ ہے وہ اس کو اپنے اوپر سوار کراتا تھا. سوار کرا کے ایک چکر لگائے گا. یہ اس طرح کا کھیل تھا. اس کو مداحی کہتے تھے. ابو رافع کہتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ مداحی کھیلیں. کہتے میں نے ان کے ساتھ مداحی کھیلی. کہتا ہوتا یہ تھا کہ جس وقت جب ہم پھینکتے تھے اگر میری کوئی وہ چیز سوراخ میں جب چلی جاتی تھی تو اب میں امام حسین سے کہتا تھا اب کیا ہوگا, کیا آپ مجھے اپنے اوپر سوار کرائیں گے؟ کہتے مولا حسین مجھ سے کہتے کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ جس کو رسول اللہ اپنے دوست پر سوار کرواتے ہیں آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے؟ کہتا میں نے ہنس کر کہا بالکل نہیں, میں ان کندھوں پر کبھی بھی سوار نہیں ہوں گا. کہتے اسی طرح جس وقت امام حسین علیہ السلام نے پھینکا اپنے اس کنکر کو, گوٹی کو, وہ جب اس سوراخ میں چلا گیا کہتے ابو رافع نے کہا, میں نے کہا کہ اچھا اب میں بھی پھر آپ کو اپنے اوپر سوار نہیں کراؤں گا. کہتے مولا حسین نے بچپنے میں مجھے کہا کیا آپ اس شرف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جس بچے کو رسول اللہ اپنی پشت پر سوار کراتے ہیں آپ اپنی پشت پر سوار نہیں کرائیں گے؟ کہتے میں نے خوش ہو کر کہا کیوں نہیں, میرے کندھے حاضر ہیں آپ کو اپنے اوپر سوار کرانے کے لیے. درود پڑے گا محمد و آل محمد پر. دوسری روایت بھی عرض کروں اس کے بعد اس نتیجے کی طرف جاؤں. یہ شیخ صدوق کی روایت ہے اور اس کے راوی چھٹے امام ہیں. انہوں نے اس کو نسب سلسلے کے ساتھ سند کے ساتھ رسول اللہ کے تک پہنچا کر اس کو نقل فرمایا ہے. اور یہ جو روایت ہے یہ کئی مقامات پر ہے اور میں عرض کروں گا اس سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسلسل تسلسل کے ساتھ ہونے والا کام تھا, اس لیے کئی دفعہ اس روایت کو بیان کیا گیا مختلف طریقوں کے ساتھ. روایت یہ ہے کہ رسول خدا کے سامنے مولا حسن مولا حسین دونوں بیٹھے تھے. اب غالباً یہ اس عمر میں ہیں 5-6 سال کی عمر میں, 7 سال کی عمر میں, اس عمر کے. اللہ کے نبی نے دونوں سے کہا اے حسنین اٹھو مل کے مجھے اپنی کشتی دکھاؤ, آپس میں کشتی لڑو مجھے دکھاؤ. اب دونوں نے کشتی شروع کر دی. غالباً یہ جو روایت ہے یہ گھر کی ہے, جناب سیدہ کے گھر کی. اب جب کشتی شروع ہو گئی تو حسن علیہ السلام بڑے ہیں, مولا حسن چھوٹے ہیں. رسول خدا نے مولا حسن کو داد دینا شروع کی, شاباش حسن بیٹے شاباش, ادھر سے پکڑو, نیچے سے ہاتھ ڈالو, اٹھاؤ, حسین کو گراؤ. تو سیدہ نے جب آواز سنی تو تشریف لائیں, دیکھا تو رسول اللہ مولا حسن کو ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں, ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں. بیوی نے کہا بابا عجیب بات نہیں ہے کہ آپ چھوٹے کے مقابلے میں بڑے کی ہمت بڑھا رہے ہیں, آپ بڑے کو داد دے رہے ہیں. کہتے رسول اللہ نے کہا فاطمہ اصل میں اس وقت جبریل بھی یہاں موجود ہیں, میں جس طرح حسن کی ہمت بڑھا رہا ہوں جبریل حسین کی ہمت بڑھا رہے ہیں. میں جس طرح حسن سے بات کر رہا ہوں جبریل حسین سے بات کر رہے ہیں. اب یہی روایت چند ایک طرق سے اور جگہوں میں بھی ہے. ایک جگہ جو میں نے مطالعے میں دیکھا کہ یہی منظر تھا, مولا حسن مولا حسین کی کشتی کروا رہے تھے رسول اللہ اور ام المومنین حضرت عائشہ وہاں پر تھی. انہوں نے بھی جب دیکھا کہ رسول خدا امام حسن کو داد دے رہے ہیں, امام حسن کی ہمت بڑھا رہے ہیں, انہوں نے بھی یہی کہا کہ عجیب ہے کہ آپ بڑے کی ہمت بڑھا رہے ہیں, چھوٹے کو نہیں دے رہے. ہوتا تو یہ ہے کہ چھوٹوں کو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے. آپ نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ جس طرح میں حسن کی ہمت بڑھا رہا ہوں, جس طرح میں حسن کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں, بالکل اسی طرح جبریل مولا حسین کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کی. مداحی والا کھیل بتایا اور یہ کشتی والا. اب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, آج موبائل کی وجہ سے اور پھر یہ ٹیبلٹ اور اس طرح کی چیزیں آنے کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو جسمانی ایکٹیویٹیز سے دور کر رہے ہیں. وہ
ورزشی کھیلوں سے دور ہیں۔ ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ بچوں کو باہر جانے سے روکتے تھے کہ بار بار باہر جا رہے ہیں، کہ بار بار گراؤنڈ میں جا رہے ہیں، بار بار کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، بار بار فٹ بال کھیلنے جا رہے ہیں، دوڑنے بھاگنے والے گیم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن آج یہ ہو رہا ہے کہ بچے گھر سے باہر ہی نہیں جاتے، بچے موبائل پہ گیم کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے امراض کے بھی شکار ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ ضروری ہے، جسمانی ورزش، جسمانی ایکٹیویٹی ضروری ہے بچوں کے لیے، اور یہ اس قدر ضروری ہے کہ رسول خدا خود کروا رہے ہیں۔ حسن و حسین سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ اپنی کشتی دکھاؤ، آپس میں کشتی کرو گے، دیکھو کہ تم میں سے کون کس پر بھاری ہوتا ہے۔ تو یہ عمل ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، اس عنوان سے بھی کہ بچوں کو کبھی بھی فزیکل ایکٹیویٹی سے دور نہ کریں۔ بچے کے اندر انرجی ہوتی ہے، جوان میں انرجی ہوتی ہے، یہ باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ جوان کی جو انرجی ہے، اگر وہ ایسا گیم، ایسی کھیل، ایسی ورزش نہ کرے کہ جس میں اس کا پسینہ بہے، جس سے اس کی انرجی وہاں پر یوز ہو، اگر یہاں استعمال نہیں کرے گا تو وہ انرجی اس کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ حتیٰ رسول خدا کے دور میں وہ جوان جن کی شادی نہیں ہوتی تھی، ابھی جوان ہو گئے لیکن شادی نہیں ہوئی، تو رسول خدا نے ان کو تاکید کی تھی کہ آپ روزے رکھا کرو، جب تک شادی نہیں ہوتی روزے رکھا کرو، کیونکہ روزہ رکھو تاکہ انرجی اندر مزید پیدا نہ ہو، دن میں گناہ سے بچو گے۔ لہٰذا بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف ضرور لے کر جائیں، ان کو موقع فراہم کریں، گھر میں کریں یا جہاں لے کر جانا ہے جا کر جائیں، اور امام حسین علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اس پہلو سے اس طرح ضرور استفادہ کیجیے گا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک، آپ کی حیات مبارک کے اگلے مرحلے کو بیان کرنے کے لیے، یہ مرحلہ نسبتاً آپ کی جوانی کا ہے، تو جوانی کے مرحلے میں سے آج جن روایات کا انتخاب کیا اس میں میں چاہ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، جو امام کی بیویاں ہیں، ان کا کچھ تعارف، اس کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، اس لیے امام علیہ السلام کی ازواج کا نسبتاً تھوڑا سا تفصیلی تعارف آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ حضرت ام لیلہ امام کی زوجہ ہیں، یہ حضرت علی اکبر کی والدہ ہے۔ جناب ام لیلہ کا تعلق خاندان یہ طائف کا خاندان ہے۔ طائف جو مکہ سے کچھ فاصلے پر آباد ہے، نسبتاً پہاڑی علاقہ ہے، نسبتاً وہاں کے حساب سے ٹھنڈا علاقہ ہے۔ طائف میں ایک بہت بڑے سردار جن کا نام عروہ ابن مسعود الثقفی ہے، یہ حتیٰ کہ جب عرب سردار گنواتے تھے، قریش جب سرداروں کو گنواتے تھے تو وہ کہتے تھے عرب میں 2 ہی سردار ہیں، یا عروہ بن مسعود سردار ہیں یا پھر ولید بن مغیرہ ہیں، یعنی یہ اس طرح سے وہاں پر کہا جاتا تھا۔ تو یہ عروہ بن مسعود ان کے بیٹے ہیں ابو مرہ، ابو مرہ کی صاحبزادی ہے جناب ام لیلہ۔ ایک اور نسبت ہے، پچھلے سال محرم کے ایام میں ہی سوشل میڈیا پر اس طرح کی پوسٹ آئی اور بہت سارے سوالات بھی کیے گئے۔ جناب ام لیلہ کا ایک تعارف، یعنی یہ تو تھا باپ کی طرف سے، جناب ام لیلہ کے والد ابو مرہ ہیں جو عروہ بن مسعود ثقفی کے بیٹے ہیں۔ جناب ام لیلہ کی والدہ کا نام میمونہ ہے، اور میمونہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، یعنی یوں نسبت میں دیکھا جائے تو جناب ام لیلہ کے نانا بنتے ہیں ابو سفیان۔ پچھلے سال اس طرح کی پوسٹ آئیں اور کہا گیا کہ یہ تو آپس میں رشتے ہیں اور آپ لوگ لعنت ملامت کرتے ہیں گروہ کے اوپر۔ تو اب تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا۔ پہلے میں خود عروہ بن مسعود کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ عروہ بن مسعود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس وقت رسول خدا صلح حدیبیہ کا جب مرحلہ آیا تو قریش کی طرف سے جو ثالث بن کر بندہ آیا وہ عروہ بن مسعود تھا۔ جس وقت عروہ نے اسلام قبول کیا، یہ ثقفی خاندان کے سب سے بڑے سردار تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول خدا سے انہوں نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں
تو میں اپنے قبیلے میں جاؤں اور ان کو دعوت اسلام دوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ تو عروہ جب گیا اپنے قبیلے کی طرف تو ان کے قبیلے میں جو شرپسند عناصر تھے ان کو پتا چلا کہ عروہ آ رہا ہے اسلام قبول کروانے باقی قبیلے کو، تو انہوں نے طائف پہنچنے سے پہلے ہی عروہ کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ جب رسول خدا کو عروہ کی شہادت کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا عروہ مومن آل یاسین کی طرح ہے، جس طرح ان کی امت نے ان کی قوم نے ان کو شہید کر دیا تھا، عروہ کو بھی اسی طرح شہید کر دیا۔ ایک درود پڑھ کے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے گا۔ بس عروہ کا بیٹا ابو مرہ اور میمونہ بنت ابو سفیان، ان کی بیٹی ہے جناب ام لیلہ جو مولا حسین علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ تو نسبت سلسلہ نسب میں ابو سفیان اور بنو امیہ آتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اسلام نے نسب کو نہیں دی اہمیت، اسلام نے نسب کو نہیں دیکھا ہے، اسلام شخص کے کردار کو دیکھتا ہے، اسلام فرد کے کردار کو دیکھتا ہے۔ مولا علی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ اگر ادب ہے تو نسب کی احتیاج نہیں ہوتی، یعنی اگر تم با ادب ہو تو تم نسب کے محتاج نہیں ہو۔ جس طرح چند مثالیں ہیں، جیسے کہ خود سب سے پہلی مثال ام المؤمنین حضرت رملہ ہیں جن کو ام حبیبہ کہا جاتا ہے، یہ بھی ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور ابو سفیان حالت شرک میں ہی تھا، رسول خدا کی زوجہ تھی جناب رملہ ام حبیبہ، اور اس قدر ایمان میں پختہ تھی۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ آ چکے تھے، ایک قافلے کے معاملے میں، صلح حدیبیہ کے بعد کا معاملہ ہے، ایک قبیلے کے معاملے میں معاہدہ تھا رسول اللہ اور مشرکین کے بیچ میں، اس قبیلے پر مشرکین نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو اب کیونکہ معاہدے کی روح سے اب مشرکین کے اوپر حملہ ہونا تھا رسول اللہ کی طرف سے، اور اس وقت اسلام اچھی خاصی قوت پکڑ چکا تھا۔ اب یہاں پر گھبرا گئے اور ابو سفیان خود مدینے آیا کہ رسول خدا کے ساتھ مذاکرات کریں۔ جب یہ مدینے آیا اور وہاں خیر مذاکرات اس کے ناکام بھی ہوئے تو اس نے سوچا اپنی بیٹی سے مل لوں، جناب ام حبیبہ سے۔ یہ گھر گیا ملنے کے لیے، جب یہ گھر کے اندر داخل ہوا تو ام المومنین حضرت رملہ نے اب یہ بیٹھنے لگا، انہوں نے روک دیا، کہا رک جائیں، رک گئے تو وہ چارپائی تھی اس کے اوپر بستر تھا، جناب رملہ نے وہ بستر سمیٹ لیا، لپیٹنے کے بعد کہا آپ بیٹھ جائیں۔ اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا، میں تمہارا باپ ہوں، تم نے بستر لپیٹ دیا۔ تو انہوں نے کہا آپ مشرک ہیں، یہ بستر رسول خدا کا ہے، اور رسول خدا کے پاک و پاکیزہ پر ایک نجس مشرک کو نہیں مٹا سکتی، یہ ام حبیبہ ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اس نسبت سے دیکھیں تو حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے، زوجہ فرعون ہے، لیکن خدا نے کردار آسیہ کو دیکھا ہے۔ جہاں خدا فرعون کو دریائے نیل میں غرق کرتا ہے وہیں آسیہ کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ دونوں طرف سے یہ معاملہ ہے، یعنی فرد کا کردار اہم رکھتا ہے، فرد کا کردار اہمیت رکھتا ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ اگلی جو امام کی زوجہ ہیں اس میں بھی پچھلے سال چونکہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں ہوئی، تو یاد رکھیے گا اسلام فرد کے کردار کو دیکھتا ہے، نسبت کی وجہ سے کردار نہیں چھپتا، ورنہ ابو لہب چچا ہے رسول خدا کا، کہاں اسلام قرآن کہہ رہا ہے کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کی مذمت ہو رہی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کی مذمت ہو رہی ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مذمت ہو رہی ہے۔ پس نسب اور خاندان اور نسبت، اسلام اس سے زیادہ فرد کو اہمیت دیتا ہے، فرد کے کردار کو اہمیت دیتا ہے، حال کو اہمیت دیتا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر۔ جناب ام لیلہ حضرت علی اکبر کی والدہ ہیں، اور ہمارے مستند کتابوں میں بالاتفاق یہ روایت ہے کہ حضرت ام لیلہ کا انتقال کربلا کے واقعے سے پہلے ہو چکا ہے، لیکن اب مسئلہ ہے، اس طرف توجہ کیجئے گا اور ہماری مجبوری کو سمجھیے گا۔ بہت سارے موضوعات اس زمن میں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں، حقائق ہیں جس پر بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے، کتابیں موجود ہیں، لیکن ممبر سے بیان کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ وجہ کیا ہے؟
عرض کر دیتا ہوں، پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ کہیں کوئی ضعیف روایت مل گئی، کوئی ضعیف روایت، کمزور، بعض اوقات جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ اب وہ روایت کسی خطیب نے، کسی نے بیان کر دی، ایک دفعہ تو خطیب نے بیان کر دی تو وہ جو سامنے مجمع تھا اس تک پہنچ گئی۔ بعد میں کیا ہوا، کسی شاعر نے اسی روایت کو نوحے میں ڈال دیا، ماتم کے نوحے میں آ گیا، مرثیے میں ڈال دیا۔ اب نوحہ تو ہماری تقریر سے زیادہ جلدی وائرل ہو جاتا ہے، اور نوحہ عوام تک پہنچ جاتا ہے۔ عوام نوحے میں اس روایت کو سن لیتے ہیں، سننے کے بعد اسی کو عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ اب کتنے نوحے ایسے ہیں جس میں جناب ام لیلہ کو کربلا میں موجود قرار دیا ہے، جبکہ کسی بھی ہماری مستند کتاب میں، کسی مستند روایت کے اندر حضرت ام لیلہ کا کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ کربلا کے واقعے سے بہت پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ درود پڑھے گا محمد و آل محمد پر۔ اور مزید جو ہے، میں جب اولاد کا ذکر کروں گا امام حسین علیہ السلام کی، یہی موضوع حضرت علی اکبر کی ذات کا بھی ہے، اور جس قدر بلند درجہ حضرت علی اکبر کا ہے مولا حسین کے نزدیک، اور خود ان کی ذات جتنی بڑی ہے اس کے اوپر زیادتی بہت زیادہ کی گئی ہے۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس امام حسین علیہ السلام کی جوانی کے مرحلے کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور اس میں سے میں نے انتخاب اول میں امام کی زوجات کا کیا۔ 3 امام کی ازواج ہیں جن کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ام لیلہ کو آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اگلی ہے جناب شہر بانو، جو امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ درود پڑھے گا محمد و آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اور محمد و آل محمد صلوات۔ یہ حضرت شہربانو ایران کے بادشاہ یزدجرد کی بیٹی ہے، بادشاہ ایران کی بیٹی۔ جس وقت سلطنت اسلامیہ کو وسعت حاصل ہوئی، ایران کی جنگ ہوئی، تو مدائن میں جو جنگ ہوئی اس میں جو قیدی بنے، بہت سارے افراد، خواتین بھی، مرد بھی، جو قید ہو گئے، ان قیدیوں کا قافلہ مدینہ بھجوایا گیا۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو دوسرے خلیفہ کا دور تھا، حضرت عمر کا دور۔ اب مسجد نبوی میں سب کو لایا گیا۔ اب یہ قیدی مرد بھی کافی سارے تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا، محفل تھی، اصحاب، اکابر اصحاب بھی تھے، مہاجرین انصار کے، مولا علی بھی تھے محفل میں۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ جو خواتین ہیں ان کو فروخت کر دیں کنیزوں کے طور پہ، اور جو مرد ہیں ان کو مسلمانوں کی غلامی میں دے دیں، اور ان مردوں کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ یہ ضعیف، بوڑھوں اور بیمار افراد کو خانہ کعبہ کا طواف، حج اور عمرہ کے لیے ان کو اٹھا کر پشت پر ان کو طواف کرایا کریں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو امیر المومنین نے، مولا علیہ السلام نے کہا، میں نے رسول خدا سے حدیث سنی ہے، حدیث آپ نے بیان کی، آپ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اکرموا کریم کل قوم، اکرموا کریم کل قوم، جس قوم میں کوئی باعزت ہے تو اس کی عزت کرو۔ اگر کوئی اپنی قوم میں باعزت ہے تو تم اس کی عزت کرو۔ جب مولا علی نے یہ حدیث بتائی تو حضرت عمر نے کہا، ہاں یہ حدیث میں نے سنی ہے رسول خدا سے۔ تو مولا علی نے کہا، کیونکہ اب چونکہ کہا کہ مسلمانوں میں تقسیم کریں گے تو ہر مسلمان کا حق اور ان کا حصہ بنتا تھا، مولا علیہ السلام نے کہا پھر اس نسبت سے جو میرا حصہ بنتا ہے ان غلاموں اور کنیزوں میں، جو میرا حصہ بنتا ہے، جو حسن حسین کا حصہ بنتا ہے، ہم اپنے حصے کے غلاموں اور کنیزوں کو رائے خدا میں آزاد کرتے ہیں۔ اب جب مولا نے کہا تو وہاں بنی ہاشم کے جتنے افراد بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم اپنا حصہ مولا علی کو ہبہ کرتے ہیں۔
تو جب کہا اپنا حصہ مولا علی کو ہبہ کرتے ہیں تو مولا نے کہا خدا تو گواہ رہنا، انہوں نے جو اپنا حصہ مجھے ہبہ کیا ہے میں اس حصے کو بھی راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد بہت دلچسپ ہے، اگلا سنیے گا۔ کہا مولا نے ان کو بھی راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جتنے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے مہاجرین و انصار میں سے سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم اپنا حصہ بھی علی کو ہبہ کرتے ہیں۔ مولا نے کہا خدا تو گواہ رہنا، انہوں نے جو حصہ مجھے ہبہ کیا میں ان سب کو بھی راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں۔ اب معاملہ الٹ گیا، حضرت عمر نے کہا یا علی آپ نے تو میرے فیصلے کی مخالفت کر دی ہے، کیا دلیل ہے؟ مولا نے کہا وہی دلیل جو تمہارے سامنے رسول خدا کی میں نے پیش کی ہے، اکرموا کریم کل قوم، کہ جس کا جو اپنی قوم میں صاحب عزت ہے اس کی حفاظت، اس کی عزت کرو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اچھا ایسا ہے تو پھر میں اپنا حصہ بھی آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ تو مولا نے پھر کہا اگر آپ بھی ہبہ کر رہے ہیں تو میں خدا کو حاضر و ناظر قرار دے کر اعلان کرتا ہوں کہ ان سب کو ہم نے آزاد کر دیا ہے۔ اب جب آزاد کر دیا تو اب یہ ہوا کہ ان میں جو خواتین ہیں ان کا کیا کریں؟ تو پتہ چلا اس میں یزدجرد کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، یعنی بادشاہ ایران کی دونوں بیٹیاں بھی ہیں۔ اب کا ان کا فیصلہ یہ دونوں بیٹیاں کریں گی۔ تو دونوں بیٹیوں میں سے جو بڑی بیٹی تھی جس کا نام شاہ زنان تھا، اس نے کہا ہم اپنا حق بھی علی کو ہبہ کرتے ہیں، جو علی فیصلہ کر دے ہمارے لیے، یا علی۔ جب انہوں نے یہ کہا تو مولا متقیان نے کہا آپ دونوں، ایک کا نام شاہ زنان ہے ایک کا نام مروارید ہے۔ مولا نے کہا شاہ زنان سے، ابھی نام نہیں پوچھا تھا میں کیونکہ روایت میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں۔ مولا نے کہا کہ میں آپ کی شادی اپنے بیٹے حسین کے ساتھ کرتا ہوں اور آپ کی بہن کی شادی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کرتا ہوں، اگر آپ کو قبول ہے تو۔ انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے، مولا حسین سے شادی کی درخواست قبول ہے۔ پھر مولا علی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہ انہوں نے کہا میرا نام شاہ زنان ہے۔ شاہ زنان عربی میں بنتا ہے سیدہ نساء۔ اس نے کہا جب شاہ زنان ہے تو مولا علی نے کہا نہیں، یہ نام آپ کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شاہ زنان دنیا میں قیامت تک ایک ہی ہے، وہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ کہا وہ سیدہ نساء فقط ایک ہے۔ کہا آپ کا نام آج سے شوہر بانو رکھتا ہوں۔ اور مولا حسین سے ازدواج کی گئی۔ جو دوسری بیٹی تھی مروارید، ان کا نکاح کیا محمد ابن ابی بکر کے ساتھ مولا علی نے خود۔ اب یہاں پچھلے سال ایک پوسٹ ہے فیس بک پہ جس پر بہت سارے سوالات کیے گئے۔ اب ان دونوں بہنوں کی شادی، ایک کی مولا علی کے بیٹے امام حسین سے اور ایک کی محمد ابن ابی بکر سے۔ جو امام حسین سے شادی ہوئی ان سے امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور جو محمد ابن ابی بکر سے شادی ہوئی اس سے قاسم پیدا ہوئے۔ قاسم اور امام زین العابدین آپس میں خالصات بھائی بنتے ہیں۔ قاسم کی بیٹی پیدا ہوئی، فروہ نام رکھا۔ فروہ کی شادی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور فروہ ہی سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو یہ جو نسب بنتا ہے، پھر وہی بات آتی ہے، بعض لوگ اس پہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ مولا علی کے فیصلے پر یہ دونوں شادیاں ہوئی ہیں، کیونکہ علی کی نظر نے دیکھ لیا تھا کہ کس سے زین العابدین پیدا ہونا اور کس سے امام جعفر صادق پیدا ہونا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ بس جناب شوہر بانو امام حسین کی زوجیت میں آتی ہیں اور ان سے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اور جناب شوہر بانو کے بارے میں بھی یہ ہماری تمام اکابرین اس بات پر ہیں کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا امام زین العابدین کی ولادت کے بعد۔ تیسری زوجہ جن کا ذکر آج ضرور کرنا ہے انشاءاللہ، وہ جناب ام رواد ہے۔ ان کا بھی جو قصہ ہے وہ اسی طرح سے، اس سے بالکل ملتا جلتا قصہ ہے۔ ضرور پڑھے گا محمد و آل محمد۔ یہ بھی حضرت عمر کے دور کا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام عمراء القیس بن عدی تھا۔ یہ آیا اور اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا حضرت عمر کے سامنے، کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس کے اسلام کا اظہار ہوا، خوش آمدید کہا گیا۔ یہ اسی محفل میں تھا، مولا علی علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کو لے کر اس سے ملنے کے لیے آ گئے۔
جب اس سے ملاقات ہوئی تو مولا علی نے کہا اے امراء القیس میں اپنے دونوں بیٹوں کو تمہاری دامادی میں دینا چاہتا ہوں، اور بتایا کہ میں رسول کا داماد ہوں اور یہ دونوں رسول کے نواسے ہیں۔ امراء القیس ابھی مسلمان، اسلام قبول کیا ہے، عیسائی تھا پہلے، اسلام میں داخل ہوا ہے، نیک پرہیزگار انسان تھا، ظاہر علی کی نظر شناخت کافی تھی اس کے لیے، اس کو اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں نے قبول ہے، میری دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام سلمہ ہے، ایک کا نام رباب ہے، میں سلمہ کو امام حسن کی زوجیت میں دیتا ہوں اور رباب کو امام حسین کی زوجیت میں دیتا ہوں۔ یوں حضرت رباب کی شادی مولا حسین علیہ السلام سے ہوگی۔ جناب ام رباب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ علم و فضل کی مالک تھی، اچھی خاصی علم و فضل کی مالک۔ عرب میں شعر کہنا، پختہ شعر کہنا، یہ ایک خاص علمی حیثیت کے مالک افراد کے اوپر اس کا عمل کیا جاتا تھا، یعنی وہ آج کے دور ہمارے اردو کے شعراء والا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک خاص ادبی لٹریچر کا موضوع ہوتا تھا، تو شعر کہنے والی۔ بس امام حسین علیہ السلام سے جب شادی ہوئی، جناب ام رباب کے دو بچے حضرت سکینہ اور حضرت علی اصغر، امام حسین علیہ السلام کا ایک شعر ہے، 6 مصروں پر مشتمل شعر ہے، جو حضرت ام رباب کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد پر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ امام حسین کا شعر ہے، توجہ کیجئے گا، تیری قسم، یہ ایک قسم لعمر کا کہ عربی میں قسم کھائی جائے، تیری قسم، وہ گھر میری چاہتوں اور محبتوں کا مرکز و محور ہے کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب رہائش پذیر ہوں۔ حسین ابن علی، وہ گھر میری چاہتوں اور محبتوں کا مرکز و محور ہے جہاں رباب اور سکینہ رہائش پذیر ہوں۔ اگلا سنیے گا، فرماتے ہیں میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور اپنی کائنات ان پر نچھاور کرتا ہوں۔ اس امر میں مجھے کسی ملامتگر کی ملامت کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں اپنے اس عہد پر تمام زندگی قائم رہوں گا، یعنی یہ جو میری محبت یہ تمام زندگی جاری رہے گی۔ کربلا کا جو سانحہ ہے، واقعہ کربلا جو ہے، اس وقت امام کی یہی ایک زوجت تھی، حضرت ام رباب، جو امام کی ایک ہی زوجت تھی، 2 ازواج حضرت ام لیلہ اور جناب شوہر بانو کا انتقال ہو چکا تھا۔ بس حضرت ام رباب ساتھ رہی ہیں اس مشکل سفر میں، حالانکہ جس وقت سفر کا آغاز ہوا مدینہ سے، اس وقت ابھی حضرت علی اصغر کی ولادت ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود حسین ابن علی کے ساتھ سفر میں ساتھ رہی ہیں۔ یعنی یہ جو محبت کا اظہار امام حسین علیہ السلام اپنی زوجہ کے لیے کر رہے ہیں، تو دوسری طرف سے بھی اسی طرح محبت تھی، اور اس محبت کا جواب شہادت حسین کے بعد سے لے کر پورا 1 سال تک جناب ام رباب نے دیا ہے۔ عجیب ہے واقعی، اس پورے سال میں کہا جاتا ہے کہ جتنا عرصہ زندان کا قید کا دور رہا یا واپس مدینے آ کر رہے، یا بعض روایت میں ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر ہی رہی، سارا سال گریہ کرتی رہی، دھوپ پہ رہی، نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ چھاؤں میں رہی، اور اسی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ وفاداری، یہ محبت کا اظہار حسین ابن علی کے ساتھ واقعی ایک باوفا زوجہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا یہ شعر اس سے اخذ کر سکتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات کہ کس قدر وفا، کس قدر امام کے ساتھ اپنی محبت کو رکھا اور کس قدر امام کا خیال رکھا۔ امام علیہ السلام نے جناب رباب کی محبت میں یہ شعر کا درود پڑے گا محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے۔ پہلے جمعے کو کچھ عرصے سے حضرت علی اصغر سے منسوب کیا گیا اور عالمی یوم علی اصغر کے عنوان سے اس کو منانا شروع کیا گیا، اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح 61 ہجری میں حضرت ام رباب نے اپنے بچے کو، نومولود بچے کو اپنے وقت کے امام کے اوپر قربان کیا، آج بھی جتنی مائیں جن کی گود میں دودھ پیتے بچے ہیں وہ محرم الحرام کے پہلے جمعے میں اپنے بچوں کو لے کر جمع ہوں
اور امام زمان کی خدمت میں اپنا بچہ پیش کریں۔ اب اس بچے کو پیش کرنے کا اعلان کیا ہے کہ اے مولا امام زمان، ہم حاضر ہیں کہ ہم اپنے بچے کی ایسی تربیت کریں کہ اپنے بچے کو آپ کے لشکر کا سپاہی بنانے کے لیے آمادہ کریں، اس کو ایسی تعلیم دلوائیں، اس کی ایسی تربیت کریں، اس کو ایسے افکار سکھائیں، اس کے اطوار، اس کے گفتار و کردار کو ایسا بنائیں کہ یہ آپ کے لشکر کا سپاہی بنے، یہ آپ کے لشکر کا علی اصغر بنے۔ اس عنوان سے پوری دنیا میں یہ شروع ہوا، اور اب پاکستان میں بھی کئی جگہوں پر، اور آج لاہور میں بھی 2 جگہوں پر یوم علی اصغر بڑے الحمدللہ بہت جوش و خروش کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ اور احساسات کے ساتھ منایا گیا۔ میں نے خود بھی شرکت کی ایک یوم علی اصغر میں، اور وہاں واقعی ایسا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر مائیں وہی سبز لباس پہنا کر اور ماتھے پہ یا لبیک یا مہندی کی پٹی پہنا کر اپنے بچوں کو لے کر آئے ہیں، اور امام زمان کے لیے نچھاور کرنا، ایثار کرنا، امام کے نام پر بچوں کو ابھی قربانی کا مرحلہ نہیں ہے، ابھی بس یہ مرحلہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے آگے بڑھے، اس طرح سے تربیت کریں کہ امام کے لشکر کے سپاہی بن سکیں۔ کیونکہ ایک استاد نے فرمایا تھا کہ 61 ہجری میں صرف 170 شیعہ نہیں تھے، شہدائے کربلا کی تعداد 72 جو شہرت پا گئی ہے، وَإِلَّا شہدائے کربلا کی جس تعداد پہ اکثر ہمارے اکابر علماء متفق ہیں وہ 170 ہے۔ 61 ہجری میں کیا عالم اسلام میں 170 شیعہ تھے؟ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے، خود کوفہ کے زندان میں 4000 شیعہ تھے، 170 کربلا میں پہنچے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ 61 ہجری میں کربلا کے لیے ایک چھلنی رکھی گئی تھی، یعنی کچھ شرائط تھے شہید کربلا بننے کے لیے، ہر کسی کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کربلا کے شہداء میں شامل ہو جائے، بس 61 ہجری میں وہ چھلنی چلی، جو اس چھلنی سے گزرا وہ کربلا میں پہنچا ہے، اور وہ 170 افراد پہنچے۔ پھر فرماتے ہیں امام زمان کے لشکر کی جو چھلنی ہے، اس کے جو سوراخ ہیں وہ کربلا والی چھلنی سے بھی زیادہ باریک ہونے ہیں، یعنی امام کے لشکر کا سپاہی بننے کے لیے کربلا سے اگلے مرحلے کی تیاری کرنی ہوگی، اس سے اگلے مرحلے پہ جانا ہوگا۔ بس آج اس یوم علی اصغر میں جو مائیں، جو بہنیں ہماری اپنے بچوں کو سبز لباس پہنا کر حضرت علی اصغر کی سنت پر، حضرت ام روات کی سنت پر عمل کر رہی ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں گے، اس طرح کی تعلیم دیں گے، ایسے افکار کے ساتھ ترویج کریں گے کہ یہ بچے جب بڑے ہوں تو یہ امام کے سپاہی بن سکیں، ان میں یہ اہلیت ہو، اس طرف لے کر جائیں، تب یہ عہد پورا ہوتا ہے، تب یوم علی اصغر کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، کربلا میں عجیب مائیں جمع ہو گئی تھی، عجیب۔ جنادہ بن کعب انصاری مولا علی کے اصحاب میں سے ظہر سے پہلے کے حملے میں شہید ہو گئے، ظہر سے پہلے کربلا کے اس میں شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی اور ان کا 11 سال کا بچہ عمر ابن جنادہ یہ آئے ہوئے تھے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر تھے، امام نے دیکھا ایک 11 سال کا بچہ زرہ پہن کے، جنگی لباس پہن کے امام کے سامنے آ کر کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیں گے میدان میں جاؤں؟ کہتے ہیں امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا تم بھی بچے ہو؟ عمر ابن جنادہ کا بیٹا۔ امام نے کہا بیٹے تمہاری ماں کے دل پر ابھی تمہارے باپ کا زخم ہے، ابھی کچھ گھنٹے پہلے تمہارا باپ شہید ہوا ہے، تمہارے باپ کے غم میں ہے تمہاری ماں، تمہارا غم کیسے برداشت کرے گی تمہاری ماں؟ اس بچے کے جواب سنیں گے، کہتا ہے مولا
مجھے میری ماں نے ہی تیار کر کے بھیجا ہے۔ کہا مولا میری یہ جو زرہ ہے یہ میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے پہنائی ہے، اور میری ماں نے مجھے کہا ہے بیٹا آج حسین پر قربان ہونے کا دن ہے، جان بچانے کا دن نہیں ہے۔ 11 سال کی عمر ابن جنادہ کو ماں نے مولا حسین پہ قربان کر دیا۔ عجیب مائیں ہیں کربلا میں، انسان کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ کو حیران کرنے والی مائیں، نچھاور کرنے والی، اور ایسی معرفت کی منزلوں پر فائز ہیں، امام کی معرفت، حجت خدا کی معرفت اور اطاعت بہت بڑے درجوں پر۔ شب عاشور سید الشہداء نے امتحان لے لیا سب کا، آزمائش میں سب کامیاب ہو گئے، اب اپنی اپنی جنت کا مقام بھی سب نے دیکھ لیا۔ اب شب عاشور کو عبادت میں اور جنگ کی تیاری میں بسر کرنے کے لیے اصحاب اپنی اپنی جگہوں پر ہیں۔ رات کے کسی پہر میں امام حسین علیہ السلام نے خیموں سے گزر رہے تھے، خیموں کے پاس سے جناب ام رباب کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مولا حسین جناب رباب کے خیمے میں داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک طرف جھولے میں علی اصغر کو سلایا ہوا ہے، ایک طرف سکینہ سوئی ہوئی ہے، رباب بیچ میں بیٹھ کے گریہ کر رہی ہے۔ مولا حسین نے کہا رباب گریہ کس لیے؟ کہا مولا اس وقت جو میں منظر دیکھ رہی ہوں خیام میں، مائیں اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں کہ کل آپ پر قربان کریں گے، کہیں علی اکبر کو تیار کیا جا رہا ہے، کہیں پہ محمد کو تیار کیا جا رہا ہے، کہیں بعض اصحاب کی ازواج ہیں وہ اپنے جوان بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں۔ مولا دیکھیں میری غربت کا کیا عالم ہے، میرا بچہ 6 ماہ کا ہے، 4 سال کی میری بیٹی ہے، آپ پر قربان کرنے کے لیے کل روز عاشور رباب تہی دامہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مولا حسین نے جو پیشگوئی کی، مولا نے کہا رباب فکر نہ کرو، یہ جو تمہارے دونوں بچے ہیں یہ ایسی قربانی کریں گے، کل یہ ایسی قربانی پیش کریں گے کہ قیامت تک جہاں حسین کا نام لیا جائے گا وہاں تیرے دونوں بچوں کو بھی یاد کیا جائے گا، جہاں حسین کے نام پر گریہ ہوگا تیرے اصغر کا نام لے کر گریہ کریں گے۔ اجرکم اللہ۔ کربلا کا عجیب شہید ہے یہ۔ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی شہید کے لیے شیعوں کو نہیں پکارا، یعنی قیامت تک آنے والے شیعوں کو نہیں پکارا، لیکن جو امام نے پکارا ہے نا وہ یہ تھا شیعتی مہما شربتم ما عذب فندبونی، اے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو۔ دوسرا جملہ سنیں گے، مولا کہتے ہیں اور یاد کرنا کہ میں نے اپنے طفل معصوم کے لیے پانی مانگا لیکن میرے بچے کے لیے پانی نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ صبح عاشور اصحاب کی قربانیاں شروع ہو گئیں، ظہر کے بعد اصحاب کی باری ختم، اصحاب ختم ہو گئے، بنی ہاشم کا شروع ہو گیا۔ عزادارو ایک منظر پیش کرتا ہوں۔ حضرت رباب نے دیکھا علی اصغر پیاس سے نڈھال ہو گیا ہے، ماں کا دودھ ابھی نہیں مل رہا، پانی بھی نہیں ہے۔ جب دیکھا نا علی اصغر کی پیاس کی حالت خراب ہو گئی تو ایک دفعہ رباب اپنے خیمے سے نکلی۔ اب آپ بس 2 منظر اپنے ذہنوں میں رکھو۔ مکہ میں جس وقت اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے، حضرت ہاجرہ اٹھ کے گئی، صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے۔ ان 7 چکروں اور ماں کی بے چینی اتنی تھی، اس بے چینی کو دیکھ کر اسماعیل کے قدموں سے زمزم جاری ہو گیا تھا۔ اب ذرا کربلا میں آئیں گے، کربلا میں بھی اسی طرح کا منظر ہے۔ رباب اپنے خیمے سے نکلتی ہیں، کبھی زینب کے خیمے میں جا رہی ہے، کبھی ام کلثوم کے خیمے میں، کبھی عباس کے خیمے میں جا کر کہتی ہے اگر کوئی ایک قطرہ پانی کہیں پہ پڑا ہو تو میرا اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، خدایا اسماعیل کے لیے زمزم تو جاری ہوا لیکن رباب کی بیتابی پر ابھی زمزم جاری نہیں
خدا کا، اسماعیل کا زمزم مکہ میں نکلا، اب جس نے اسماعیل کا زمزم پینا اسے مکہ جانا ہے، لیکن علی اصغر کی پیاس، علی اصغر نے جو کربلا میں ایریا رگڑی تھی نا، اصغر کا زمزم دنیا کی ہر گلی کوچے میں نکل رہا ہے۔ یہ جو سبیل پر آپ کو پانی ملتا ہے یہ پانی نہیں ہے، یہ اصغر کا زمزم ہے، یہ حسین کے بچے کے صدقے کا پانی جس کو نصیب ہو رہا ہے، اصغر کا زمزم یہی ہے۔ پس عزاداروں، عصر کا وقت آیا، میرے مولا نے ایک دفعہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب کوئی اصحاب و انصار نہیں پائے تو حسین ابن علی کی صدا بلند ہوتی ہے، عجیب ہے، حل من ناصر ینصرنا، یہ حل من ناصر کیا کوئی مددگار ہے؟ یہ وہ کائنات کا حجت خدا صدا دے رہا ہے، کیا کوئی مددگار ہے جو میری مدد کرے؟ حسین تنہا رہ گیا ہے اشقیاء کے سامنے۔ عزاداروں، جب رباب پانی کے لیے، اصغر کے پانی کے لیے خیموں میں گئی، اب زینب بھی رباب کے خیمے میں آ گئی، ام کلثوم بھی رباب کے خیمے میں آ گئی، حسین کی صدائے حل من ناصر ینصرنا کا بلند ہونا تھا۔ ایک عجیب منظر دیکھا، اصغر جھولے سے پلٹ کے زمین پر گر رہے ہیں، دوبارہ رکھتے پلٹ کے گر رہے ہیں۔ اس منظر کو لے کر تو گریہ شروع کیا، اور رونے کی آوازیں خیام سے بلند ہوتی ہیں۔ مولا حسین پلٹ کے خیموں میں آئے، آواز دی، کیا ماجرا ہے؟ ابھی زندہ ہے حسین، کس لیے گریا؟ جناب زینب نے کہا بھیا آپ کی صدائے حل من ناصر پر اصغر خود کو جھولے سے گرا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں، شاید اصغر مولا حسین کو یاد کروا رہے ہوں، بابا ابھی آپ کا ایک سپاہی موجود ہے، مددگار کہیں اور سے کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ کا مددگار خیمے میں ہے، آئے ذرا مجھے لے کر تو جائے، اپنی سوکھی زبان سے وہ جنگ کروں گا کہ تاریخ یاد کرے گی۔ اجرکم اللہ۔ اصغر کی شہادت سنانے لگا ہوں، کوشش کروں گا پوری شہادت سناؤں۔ عزاداروں، مولا حسین نے کہا اصغر مجھے دے دو، شاید ان کو میرے بچے پر رحم آئے، ایک گھونٹ پانی کا پلا دیں۔ اصغر کو لیا، دھوپ سخت تھی، دھوپ بہت تیز تھی۔ آپ میں سے جو بھی باپ بن چکا ہے نا، جس نے اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیا ہے، وہ میرے اس جملے کو سمجھ جائے گا۔ دھوپ کی شدت زیادہ تھی، سید الشہداء اصغر کو سامنے نہ رکھ سکے، اپنی عبا کے دامن میں چھپا لیا۔ دھوپ سے بچانے والا حسین، رباب کا غم تو نظر آتا ہے نا، وہ حسین جس نے اصغر کو دھوپ کی وجہ سے عبا کے دامن میں چھپایا ہے کہ میرے بچے کو دھوپ نہ لگے، اس کے ہاتھوں پہ تیر لگا ہو تو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ عبا کے دامن میں کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ یزید کے سپاہیوں نے ایک دوسرے کو کہنا شروع کیا، لگتا ہے حسین نے عبا کے دامن میں قرآن چھپایا ہوا ہے، لگتا ہے حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ عزاداروں، ناطق قرآن کا پوتا ہے، لے کر آئے، آواز دی، اے اشقیاء تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تم مجھ سے لڑنے آئے ہو، یہ میرا شیرخوار بچہ ہے، یہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا، سید الشہداء نے اصغر کو نکالا عبا سے، اصغر کو مخاطب کر کے کہتے میرے بیٹے شاید میری بات پہ اعتبار نہیں کر رہے، ذرا اپنی پیاس کا خود اظہار کرو۔ اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کر دیا۔ عزاداروں، جب بچہ ہاتھوں پہ بلند ہوتا ہے، ایک دفعہ اصغر نے اپنی سوکھی زبان نکال کر اپنے ہونٹوں پہ جب پھیری، کہتے ہیں یزید کے لشکر میں ایک ہلچل مچ گئی، آوازیں آنے لگی حسین کے بچے کو پانی پلاؤ۔ عمر سعد نے حرملہ سے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر ورنہ لشکر منحرف ہونے والا ہے۔ عزاداروں، حرملہ نے تیر جوڑا۔ میں ہر دفعہ اس تیر کی کیفیت بتاتا تھا کہ کون سا تیر نکالا، لیکن ابھی مجھ میں ہمت نہیں عزاداروں، بس جس کو یاد
کو جوڑا چلا نہیں پایا. عمر سعد نے کہا حرملہ تیر کیوں نہیں چلا رہے؟ حرملہ کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جب تیر کھینچتا ہوں حسین کے خیموں میں سے ایک خیمے کا پردہ ہلنے لگتا ہے. شاید بچے کی ماں دیکھ رہی ہے. عزادارو حرملہ نے تیر چلایا. تیر چلا. ایک جملہ کہوں، جنگ کی تاریخ میں تیر جب بھی چلا ہے نا بدن میں پیوست ہوا ہے. بدن میں پیوست ہوا ہے. یہ تیر کی تاریخ کا پہلا تیر ہے جو پیوست نہیں ہوا. زمہ الطفل من الوزن الى الاوزان. ارے بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک سے بھاگ گیا. اصغر حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. خون حسین کے ہاتھوں پر. ارے مولا نے خون آسمان کی طرف پھینکا. مولا امام باقر کہتے ہیں اصغر کا خون آسمان کی طرف پھینکا، ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں آیا. دوسرا جملہ عرض کروں، مکتب مکرم میں لکھا ہے پھر اصغر کا خون جو ہاتھوں پر رہ گیا تھا سید الشہداء نے اپنے گلے پہ لگا لیا. کہا نانا رسول خدا سے ایسے ہی ملاقات. اشرف اللہ. دو تین جملے اور سن لو عزادارو. اب اصغر کو لے کر پلٹے. رباب سے کہا تھا پانی پلانے لے جا رہا ہوں. خیمہ رباب کی طرف حسین کا رخ ہے. ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر واپس پیچھے آ جاتے ہیں. قدم آگے بڑھاتے ہیں پیچھے آ جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں پیچھے آتے ہیں. رباب نے جب خیمے سے دیکھا 7 دفعہ حسین آگے اور 7 دفعہ پیچھے ہوئے. رباب نے آواز دی والا رباب حاضر ہے. حسین کی بے چینی نہیں دیکھی جاتی. اصغر کو لے آئیے. اصغر کو رباب کی گود میں ڈالا، گود میں اٹھایا. ایک جملے لکھا ہے مقتل میں رباب کے منہ سے، انہرک یا بنی، اے میرے بیٹے کیا تجھ جیسوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ عزادارو مولا حسین نے رباب کے ہاتھوں سے اصغر کو لیا، خیام کے پچھلی طرف گئے. مولا نے اصغر کو دفن کرنا چاہا. مقتل مکرم میں آج پڑھا تھا کیوں اصغر کو دفن کیا. سید الشہداء جانتے تھے کہ ان اشقیاء نے ہماری شہادت کے بعد جنازوں کے اوپر گھوڑے دوڑانے ہیں. ارے اصغر کا پھول سا بدن کیسے اس کو برداشت کرتے. پس آئے مولا، قبر کھودی. کیسے کھودی؟ سننا ہے تو سن لو. اپنی تلوار نکالی، تلوار سے کربلا کی ریت ہٹائی. ارے وہی حسین جو کچھ دیر پہلے کربلا کی دھوپ سے بچانے کے لیے اصغر کو عبا کے دامن میں چھپا رہے ہیں. اب دل کس دل کے ساتھ اصغر کے جنازے کو کربلا کی زمین پر رکھ دیا. میرے مولا حسین کا صبر قیامت تک باقی رہے گا. اب سن لو عزادارو اصغر کی تدفین. مولا نے اصغر کی تدفین شروع کر دی. کربلا کی تپتی ریت اپنے بچے کے جنازے کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. اصغر کے چہرے کو حسین تکتے جا رہے ہیں. ریت ڈالی اصغر کے پاؤں پر، حسین کی نگاہیں اصغر کے چہرے پر. ریت ڈالی اصغر کی ٹانگوں پر، حسین کی نگاہیں اصغر کے چہرے پر. سینے تک ریت ڈالی، اصغر کے چہرے کو تک رہے ہیں. اب جب آیا نا سر چھپانا، حسین ابا کی آنکھ دامن میں منہ چھپا لیا.
الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین